خداوند یسوع مسیح کے القادر قدوس مہربان اور بزرگ و برتر نام میں آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں طارق چودھری کی طرف سے پرخلوص سلام پہنچے۔ کتنے لازر کہہ رہے ہیں کتنی حیرانی کے ساتھ، کتنے لازر کہہ رہے ہیں کتنی حیرانی کے ساتھ، زندگی دیتا ہے یسوع اور فراوانی کے ساتھ۔ کتنے لازر کہہ رہے ہیں کتنی حیرانی کے ساتھ، زندگی دیتا ہے یسوع اور فراوانی کے ساتھ۔ اس نے اپنا لاڈلا اکلوتا بیٹا دے دیا، اس نے اپنا لاڈلا اکلوتا بیٹا دے دیا۔ وہ محبت کی خدا نے نسل انسانی کے ساتھ، اس نے اپنا لاڈلا اکلوتا بیٹا دے دیا۔ وہ محبت کی خدا نے نسل انسانی کے ساتھ۔ کیوں نہیں کہتے کہ یسوع روک دے طوفان کو؟ کیوں نہیں کہتے کہ یسوع روک دے طوفان کو؟ کیوں بہے جاتے ہو بحر غم کی طغیانی کے ساتھ؟ کیوں نہیں کہتے کہ یسوع روک دے طوفان کو؟ کیوں بہے جاتے ہو بحر غم کی طغیانی کے ساتھ؟ میری دنیا کے غریبوں کو بلا کر ناصری، میری دنیا کے غریبوں کو بلا کر ناصری، سیر کرتا ہے عجب روٹی عجب پانی کے ساتھ۔ میری دنیا کے غریبوں کو بلا کر ناصری، سیر کرتا ہے عجب روٹی عجب پانی کے ساتھ۔ میرے ہم ایمان بھائیوں اور میری ہم ایمان بہنوں، گزشتہ لیکچر میں ہم نے بائبل مقدس کی مقدس آیات کی روشنی میں خدائے قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کے اس ابدی اور نئے نظام کائنات میں، یعنی برہ کے اس شہر مقدس نئے یروشلم میں کھانے پینے کے انتظام اور اہتمام کی بابت بات کرتے ہوئے آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کی کہ خداوند یسوع مسیح نے جو قول اپنی زبان اقدس اور اپنے پاکیزہ ہونٹوں سے اپنی زمینی زندگی کے ایام کے دوران نکالا کہ جو میرے پاس آئے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا اور جو مجھ پر ایمان لائے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اس کا اطلاق خدائے قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کے اس ابدی اور نئے نظام کائنات میں، یعنی برہ کے اس شہر مقدس نئے یروشلم میں ہوگا۔ اور آپ نے با آواز بلند اپنے خادم یوحنا عارف کو پکارتے ہوئے
یوں فرمایا جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ جو غالب آئے میں اسے اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا۔ اور پھر ہم نے زندگی کے اس درخت کی کھوج کرتے کرتے اسے جا تلاش کیا اور یوحنا عارف کی آنکھ سے دیکھا اور یوں بیان کیا، اور دریا کے وار پار زندگی کا درخت تھا، اس میں 12 قسم کے پھل آتے تھے اور ہر مہینے میں پھلتا تھا، اور اس درخت کے پتوں سے قوموں کو شفا ہوتی تھی۔ اور نتیجتاً ہم نے جانا کہ مختلف زمانوں کے لوگ، مختلف ادوار کے لوگ، مختلف اقوام کے لوگ اور مختلف قبائل کے لوگ، یعنی مشرق کے لوگ، مغرب کے لوگ، شمال کے لوگ اور جنوب کے لوگ، جنہوں نے قادر مطلق کے برہ کے پاکیزہ خون میں دھل کر پاک ہونا پسند کیا اور اس کے احکام و قوانین کی بجا آوری اور پاسداری کا جتن اور قصد کیا، ان کو جامے دھو کر صاف اور پاک کرنے والوں میں شمار کیا گیا، اور ان کی بابت کہا گیا مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے، تاکہ اس کا پھل کھا کر تا ابد کبھی بھوک کا شکار نہ ہوں، بلکہ خدائے قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کی مانند اور اس کے مقدس اور پاکیزہ برے خداوند یسوع مسیح کی مانند ابدی اور غیر فانی ہو جائیں۔ میرے ہم ایمان بھائیوں اور میری ہم ایمان بہنوں، آج ہم بائبل مقدس کی مقدس آیات کی روشنی میں آپ کے گوش گزار کرنے جا رہے ہیں کہ خدائے قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کے اس ابدی اور نئے نظام کائنات میں، یعنی برہ کے اس شہر مقدس نئے یروشلم میں پینے پلانے کا کیا انتظام اور اہتمام ہے۔ تو سن لیجئے، ہم بات وہیں سے شروع کریں گے کہ یسوع نے ان سے کہا، زندگی کی روٹی میں ہوں، جو میرے پاس آئے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا، اور جو مجھ پر ایمان لائے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اور پھر ایک بار آپ یہودیہ کے علاقے سے گلیل کے علاقے کی طرف محو سفر تھے، اور راستے میں سامریوں کا علاقہ پڑتا تھا۔ دوران سفر سامریوں کے سخار نامی ایک شہر کے نواح میں موجود ایک کنویں پر خداوند یسوع مسیح کو سستانے کے لیے، یعنی دم لینے کے لیے رکنا پڑا۔ آپ تھکے ہارے سخار کے کنویں پر بیٹھ گئے اور اپنے شاگردوں کو قریبی شہر میں کھانا خرید کر لانے کے لیے بھیجا۔
اسی اثنا میں سخار شہر کی ایک خاتون اس کنویں پر پانی بھرنے کی غرض سے آئی اور آپ نے اپنے مقدس ہونٹوں کو جنبش دیتے ہوئے اس سے مخاطب ہو کر پانی مانگا۔ اس خاتون نے آپ کو یہودی ملبوسات میں ملبوس دیکھ کر کہا، آپ اونچے طبقے کے ہیں اور میں چھوٹے طبقے سے تعلق رکھنے والی ہوں، چنانچہ میں آپ کو پانی نہیں پلا سکتی۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے پانی پلا، تو اس سے مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ یوحنا رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش اور پاکیزہ انجیل کا 4 باب اور اس کی 10ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 84 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ وہ سامری عورت آپ کی زبان اقدس اور آپ کے پاکیزہ ہونٹوں سے نکلنے والے اس قول کو سن کر حیران و ششدر رہ گئی اور پوچھنے لگی کہ سوامی جی، آپ کے ہاتھ میں نہ کوئی برتن ہے اور نہ کوئی رسی وغیرہ، آپ کس طرح سے پانی نکال کر مجھے پلا سکتے ہیں؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے کہہ رہا ہے مجھے پانی پلا، تو اس سے مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، یوحنا رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش اور پاکیزہ انجیل کا 4 باب اور اس کی 10ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 84 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ میرے ہم ایمان بھائیوں اور میری ہم ایمان بہنوں، عموماً شیطان کی چالاکیوں اور صفاقیوں، مکاریوں اور عیاریوں کے باعث خداوند یسوع مسیح کے پیروکاروں کو، نیکوکاروں کو، راست بازوں کو اور پاک بازوں کو ایسے خوفناک، ایسے کربناک، ایسے المناک، ایسے غمناک، ایسے دردناک، ایسے ہیبتناک، ایسے دہشتناک اور ایسے ہولناک حالات میں سے بھی گزرنا پڑتا ہے کہ روٹی پانی کا حصول ان کے لیے جوئے شیر نکال لانے سے کم نہیں ہوتا۔ پھر کہاں پر خداوند یسوع مسیح کے پاکیزہ ہونٹوں اور مقدس زبان سے نکلے ہوئے اس پاکیزہ اور مقدس قول کا اطلاق ہوگا کہ میں ابدی زندگی کا پانی پلانے کا اختیار رکھتا ہوں؟ تو سن لیجئے، خدائے قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کے اس ابدی اور نئے نظام کائنات میں، یعنی برہ کے اس شہر مقدس نئے یروشلم میں، خداوند یسوع مسیح کی زبان اقدس اور پاکیزہ ہونٹوں سے نکلے ہوئے اس پاکیزہ اور مقدس قول کا اطلاق ہونے جا رہا ہے۔ آئیے آپ کو دکھائیں کہ خداوند قادر مطلق کے اس ابدی اور نئے نظام کائنات میں، یعنی برہ کے اس شہر مقدس نئے یروشلم میں
پینے کا کیا انتظام ہے؟ یوحنا عارف قادر مطلق کے پاک روح کی تحریک اور قدرت کے ساتھ معمور ہو کر قادر مطلق کی طرف سے دکھائے جانے والے ابدی مناظر کو دیکھتے ہیں اور پھر یوں بیان کرتے ہیں۔ پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا دریا دکھایا، جو خدا اور برا کے تخت سے نکل کر اس شہر کی سڑک کے بیچ میں بہتا تھا۔ مکاشفہ کی کتاب کے 22ویں باب کی پہلی آیت مقدسہ صفحہ نمبر 258 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ پھر سنیے، خدائے قدوس و برحق اور بزرگوں برتر کے اس ابدی اور نئے نظام کائنات میں، یعنی برا کے اس شہر مقدس نئے یروشلم میں، راست بازوں اور پاک بازوں کے لیے پینے کا کیا انتظام ہے جس کے باعث وہ ابدی پیاس سے بچنے کے لائق بن سکتے ہیں؟ کیا انتظام ہے جس کے باعث راست بازوں اور پاک بازوں کو کبھی تشنگی دور سے بھی دیکھ نہیں سکے گی؟ اور یوحنا عارف قادر مطلق کے پاک روح کی تحریک اور قدرت کے ساتھ معمور ہو کر قادر مطلق کے دکھائے ہوئے ان ابدی مناظر کو دیکھتے ہیں اور پھر یوں بیان کرتے ہیں۔ پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا دریا دکھایا، جو خدا اور برا کے تخت سے نکل کر اس شہر کی سڑک کے بیچ میں بہتا تھا۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، مکاشفہ کی کتاب کے 22ویں باب کی پہلی آیت مقدسہ صفحہ نمبر 258 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے ہاتھ میں نہ کوئی برتن ہے، نہ کوئی رسی ہے۔ وہ کیسے زندگی کا پانی کسی کنویں میں سے نکالے گا؟ اور پھر وہ کیوں کر دعویٰ فرما رہا ہے کہ میرے پاس زندگی کا پانی ہے، جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا اب تک کبھی پیاسا نہ ہوگا؟ تو سن لیجئے، اس نے اپنے اس شہر مقدس نئے یروشلم میں آب حیات کے دریا کا انتظام اور اہتمام کر رکھا ہے، جو اس کے باپ کے اور اس کے اپنے تخت میں سے نکل کر اس شہر کی سڑک کے بیچ میں بہتا ہے، تاکہ وہاں کے باشندگان یعنی راست باز اور پاک باز اس آب حیات کے دریا میں سے پیے اور اب تک کبھی پیاسے نہ ہوں، اور قادر مطلق کی مانند اور اس کے برے خداوند یسوع مسیح کی مانند ابدی ہو جائے۔ یہاں پر بتاتا چلوں کہ یوں تو خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس میں زندگی کے تمام اسرار و رموز اور زندگی کے تمام ذخائر اور خزانے موجود ہیں، تھے اور رہیں گے۔ یعنی وہ خود زندگی کی روٹی ہے، وہ خود زندگی کا پانی ہے، وہ خود زندگی کا نور ہے، وہ خود زندگی کا درخت ہے، وہ خود زندگی کا سرچشمہ ہے، اور وہ خود زندگی کا دریا ہے۔
تو بھی اس نے اپنے اس شہر مقدس نئے یروشلم میں اپنے راست بازوں اور پاک بازوں کی تشنگی اور پیاس بجھانے کے لیے آب حیات کے دریا کا انتظام اور اہتمام کر رکھا ہے، تاکہ اس کے راست باز اور پاک باز اس میں سے پی کر ابدی آسودگی پائیں، ابدی زندگی پائیں، ابدی آرام پائیں اور ابدی تسکین پائیں، اور تشنگی اور پیاس کی کیفیت ان کے قریب قریب نہ پھٹکے۔ سن لیجئے، اس کے علاوہ بھی خدائے قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کے اس ابدی اور نئے نظام کائنات میں، یعنی برہ کے اس شہر مقدس نئے یروشلم میں پینے کا خاطر خواہ انتظام اور اہتمام موجود ہے، یعنی آب حیات کے دریا کے علاوہ بھی تشنگی اور پیاس کو دور کرنے کا انتظام اور اہتمام کیا گیا ہے۔ سن لیجئے، وہ کیا انتظام اور اہتمام ہے؟ اس نئے اور ابدی نظام کائنات میں، یعنی برہ کے اس شہر مقدس نئے یروشلم میں ابدی زندگی کے چشموں کا انتظام اور اہتمام کیا گیا ہے، تاکہ کسی اعتبار سے بھی، کسی لحاظ سے بھی راست بازوں اور پاک بازوں کو پیاس اور تشنگی چھو نہ پائے، بلکہ ابدی آسودگی اور ابدی زندگی ان کو چاروں اطراف سے عبدالآباد کے لیے گھیرے رکھے۔ مرکوم ہے، اس کے بعد نہ کبھی ان کو بھوک لگے گی، نہ پیاس، اور نہ کبھی ان کو دھوپ ستائے گی، نہ گرمی، کیونکہ جو برہ تخت کے بیچ میں ہے وہ ان کی گلہ بانی کرے گا اور انہیں آب حیات کے چشموں کے پاس لے جائے گا، اور خدا ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا۔ مکاشفہ کی کتاب کے 7ویں باب کی 16ویں اور 17ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 247 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ پھر سنیے، اس کے بعد نہ کبھی ان کو بھوک لگے گی، نہ پیاس، اور نہ کبھی ان کو دھوپ ستائے گی، نہ گرمی، کیونکہ جو برہ تخت کے بیچ میں ہے وہ ان کی گلہ بانی کرے گا اور انہیں آب حیات کے چشموں کے پاس لے جائے گا، اور خدا ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، مکاشفہ کی کتاب کے 7ویں باب کی 16ویں اور 17ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 247 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ میرے ہم ایمان بھائیوں اور میری ہم ایمان بہنوں، خدائے قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کے پاکیزہ اور مقدس برے کی زبان اقدس سے اور پاکیزہ ہونٹوں سے نکلے ہوئے اس پاکیزہ اور مقدس قول کا اطلاق ہوگا، خدائے قدوس و برحق کہ اس ابدی اور نئے نظام کائنات میں، یعنی برہ کے اس شہر مقدس نئے یروشلم میں
کہ جو میرے پاس آئے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا اور جو مجھ پر ایمان لائے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اور پھر اس قول کا بھی اطلاق ہوگا جو خداوند یسوع مسیح نے اس سامری خاتون سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے کہہ رہا ہے مجھے پانی پلا، تو اس سے مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ سن لیجئے، اس نئے اور ابدی نظام کائنات میں یعنی برہ کے شہر مقدس نئے یروشلم میں 24 گھنٹے آب حیات کا دریا بہتا ہے۔ جو کوئی اس میں سے ایک گھونٹ بھی پی لے ہمیشہ کے لیے پیاس اور تشنگی کی کیفیت سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ علاوہ ازیں اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کے اس ابدی اور نئے نظام کائنات میں یعنی برہ کے اس شہر مقدس نئے یروشلم میں ابدی زندگی کے چشموں کا انتظام اور اہتمام بھی موجود ہے، جن میں سے پینے کے بعد تشنگی اور پیاس کا نام و نشان باقی نہیں رہتا۔ جب ہی تو مرقوم ہے، اس کے بعد نہ کبھی ان کو بھوک لگے گی نہ پیاس، اور نہ کبھی ان کو دھوپ ستائے گی نہ گرمی، کیونکہ جو برہ تخت کے بیچ میں ہے وہ ان کی گلہ بانی کرے گا اور انہیں آب حیات کے چشموں کے پاس لے جائے گا، اور خدا ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا۔ ان کی تمام کمیوں کا، ہر ایک قلت کا، ہر ایک فقدان کا اور ہر ایک بحران کا ازالہ کرے گا، تلافی کرے گا اور تدارک کرے گا، تاکہ وہ عبدالآباد کے لیے آسودہ اور سیر ہو جائیں، نہ کبھی ان کو بھوک کی کیفیت تنگ کرے اور نہ کبھی پیاس کی کیفیت ان کو چھونے پائے۔ ہاللیلویا۔ اور جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا، دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں۔ پھر اس نے کہا، لکھ لے، کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، یہ باتیں پوری ہو گئیں۔ میں الفا اور اومیگا یعنی ابتدا اور انتہا ہوں۔ میں پیاسے کو آب حیات کے چشموں سے مفت پلاؤں گا۔ جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا۔ میں اس کا خدا ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گنونے لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا۔ یہ دوسری موت ہے۔ مکاشفہ کی کتاب کے 21ویں باب کی 5ویں تا 8ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 258 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ پھر سنیے، اور جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا، دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں۔ پھر اس نے کہا، لکھ لے، کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، یہ باتیں
پوری ہو گئی، میں الفا اور اومیگا یعنی ابتدا اور انتہا ہوں، میں پیاسے کو آب حیات کے چشمہ سے مفت پلاؤں گا، جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا، اور میں اس کا خدا ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گنونے لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا، یہ دوسری موت ہے۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، مکاشفہ کی کتاب کے 21ویں باب کی 5ویں تا 8ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 258 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر نے با آواز بلند فرمایا، میں الفا اور اومیگا یعنی ابتدا اور انتہا ہوں، میں پیاسے کو آب حیات کے چشمہ سے مفت پلاؤں گا۔ یوں تو اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کی اور اس کے مقدس اور پاکیزہ برے کی موجودگی میں کسی روٹی کی، کسی پانی کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ وہ زندگی کا سر چشمہ ہے، وہ زندگی کا منبع ہے، وہ زندگی کا مرکز ہے، وہ زندگی کا دریا ہے، وہ زندگی کا ساگر ہے، وہ زندگی کا سمندر ہے، بلکہ وہ زندگی کا بحر بے کراں ہے۔ اس کی اور اس کے برہ کی موجودگی میں نہ تو کھانے کی کسی چیز کی ضرورت ہے اور نہ ہی پینے کی کسی چیز کی، تو بھی اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر نے اپنے بیٹے کی زبان اقدس اور پاکیزہ ہونٹوں سے نکلے ہوئے اس قول کا اطلاق، امپلیمنٹیشن اس نئے اور ابدی نظام میں کائنات میں یعنی برہ کے اس شہر مقدس نئے یروشلم میں کرنے کا انتظام اور اہتمام کر رکھا ہے۔ اس کے راست باز اور پاک باز حیات ابدی کے درخت کا پھل کھائیں گے تاکہ عبدالآباد کے لیے کبھی بھوک ان کو نہ ستائے، اور پھر آب حیات کے دریا میں سے پئیں گے تاکہ کبھی تشنگی ان کو چھونے نہ پائے۔ اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کے بعد نہ کبھی ان کو بھوک لگے گی، نہ پیاس، اور نہ کبھی ان کو دھوپ ستائے گی، نہ گرمی، کیونکہ جو برہ تخت کے بیچ میں ہے وہ ان کی گلہ بانی کرے گا اور انہیں آب حیات کے چشموں کے پاس لے جائے گا، اور خدا ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا، تاکہ ابدی شادمانی، ابدی خوشی، ابدی آسودگی، ابدی آرام، ابدی چین، ابدی قرار، ابدی سکون، ابدی اطمینان اور ابدی زندگی ان کا اوڑھنا بچھونا بن جائے، اور وہ خدائے قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کے ساتھ اور اس کے مقدس اور پاکیزہ برے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ابدیت میں اور کاملیت میں داخل ہو جائیں، اور مکمل طور پر خداوند یسوع مسیح کے ان مقدس اور پاکیزہ اقوال کا اطلاق ہو جائے گا۔
کہ جو میرے پاس آئے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا اور جو مجھ پر ایمان لائے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے کہہ رہا ہے مجھے پانی پلا، تو اس سے مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ واہ بھائی واہ، میرے ہم ایمان بھائیوں اور میری ہم ایمان بہنوں، اگر راست بازی، نیکوکاری، وفاداری، راست کاری، دینداری، ایمانداری، پرہیزگاری، جانثاری، تابعہ داری، فرما برداری، خدا ترسی، خدا پرستی، خدا شناسی اور پاک بازی کی راہ پر چلتے چلتے کبھی کسی جسمانی و دنیاوی نعمت کی کمی کا شکار بھی ہونا پڑ جائے، قلت کا شکار بھی ہونا پڑ جائے، فقدان کا شکار بھی ہونا پڑ جائے اور بحران کا شکار بھی ہونا پڑ جائے، تو کون سی قیامت آ گئی ہے اس کی ناشکری نہ کیجیے، بلکہ شکر گزاری کے ساتھ بھرے رہیے اور اس کے بر خداوند یسوع مسیح کے احکام و قوانین کی بجا آوری کے لیے، پاسداری کے لیے، فرما برداری کے لیے اور تابعہ داری کے لیے ہر وقت آمادہ اور تیار رہیے، کیونکہ آپ کے تمام خساروں کا، آپ کے تمام گھاٹوں کا، آپ کے تمام نقصانات کا اور آپ کی تمام مشکلات کا ازالہ، تلافی اور تدارک کرنے کے سارے انتظامات کیے گئے ہیں۔ خدا قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کے اس نئے اور ابدی نظام کائنات میں، یعنی برہ کے اس شہر مقدس نئے یروشلم میں، میرے ہم ایمان بھائیوں اور میری ہم ایمان بہنوں، کبھی وقتی اور عارضی طور پر بھوک اور پیاس کا یعنی غربت و افلاس کا شکار ہونا بھی پڑ جائے تو بھی راست بازی اور پاک بازی کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیجیے، بلکہ ابلیس نابکار یعنی شیطان مردود کے پیدا کردہ تمام حالات اور تمام کیفیات میں اپنی تمام تر ترجیحات کو، اپنی تمام تر خواہشات کو، اپنے تمام تر رجحانات کو، اپنے تمام تر میلانات کو، اپنے تمام تر تخیلات کو، اپنے تمام تر تصورات کو، اپنے تمام تر نظریات کو، اپنے تمام تر معمولات کو، اپنے تمام تر معاملات کو، اپنے تمام تر اقدامات کو، اپنے تمام تر انتظامات کو، اپنی تمام تر عادات کو اور اپنی زندگی کے ساتھ وابستہ اور منسلک ایک ایک بات کو برہ کے احکام و قوانین کے سانچے میں ڈھال دیجئے اور پھر کاملیت کی راہوں پر بہرحال اور بہر طور پہنچنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاؤ، تاکہ آخرکار آپ کو خدا قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کے اس ابدی اور نئے نظام کائنات میں یعنی برہ کے اس شہر مقدس نئے یروشلم میں جانے کا اور آب حیات کے دریا میں سے پینے کا اور آب حیات
رحمت کے چشموں میں سے پینے کا استحقاق اور اعزاز ملے، تاکہ تا ابد کبھی پیاسے نہ ہوں اور ہمیشہ ہمیشہ قادر مطلق اور اس کے بر کے ساتھ زندہ رہنے کے لائق بن جائیں۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، آمین۔